السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل یوٹیوب پر نگری نگری، جس میں ہم لاتے ہیں نگر نگر سے مختلف قسم کے سیر و سیاحت اور کرنٹ افیئرز۔ تو موجودہ قسط میں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمیں باکو میں قیام کے دوران آذربائیجان سے پاکستان آتے ہوئے ویزا کی کیا مشکلات درپیش ہوئیں، اور ویزا ایران کا ہم نے ٹرانزٹ لینا تھا، چونکہ پاکستان سے ہم ٹرانزٹ لے کر گئے تھے، اور واپسی پر بھی ایک ویزا جو ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے ایران کا لے کر تب ہم نے آنا تھا۔ جب آپ غیر ملک یا کہیں سیاحت پر ہوتے ہیں تو آپ کو ارد گرد پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ 3 جنوری کو جنرل قاسم سلیمانی جو بغداد ایئرپورٹ سے تہران کی طرف آ رہے تھے، ان کو امریکی فورسز نے ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے ایران کے پورے میں احتجاج ہو رہا تھا، اور یوکرین کا طیارہ بھی امریکی طیارہ سمجھ کر مار گرایا، جس میں سینکڑوں مسافر ہلاک ہو گئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی، اور ہماری پریشانی بھی کہ ہم نے ایران سے گزر کر پاکستان پہنچنا تھا، اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ متبادل روٹ اختیار کیا جائے۔ نسبتاً اس وقت ہمیں افغانستان کا روٹ کہ ہم افغانستان ترکمانستان سے ہوتے ہوئے واپسی کریں، اور کیوں نہ افغان کا ویزا لے لیں۔ اگر ہمارے پاس افغان ویزا ہوگا تو پھر بآسانی ہمیں ترکمانستان ٹرانزٹ ویزا دے دے گا، اور اس طرح سے ہم ترکمانستان کے راستے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ جائیں گے۔ چونکہ جب سیر و سیاحت میں آپ اپنے ملک سے بہت دور ہوتے ہیں، وہاں کے حقائق کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی نظریے کے تحت ہم نے کوشش کی کہ ہم افغانستان کی ایمبیسی گئے، لیکن افغانستان کی ایمبیسی کرسمس کی چھٹیوں کی وجہ سے بند تھی، اور کچھ دن کے انتظار کے بعد جب دوبارہ گئے تو وہاں پر ہماری ملاقات ایمبیسی میں ویزا کونسلر ان کے سیکرٹری سے ہوئی۔ ہم نے ان سے استدعا کی کہ ہمیں افغانستان کا ویزا چاہیے تاکہ ہم ترکمانستان کا ویزا لے سکیں، تو انہوں نے کہا، کونسلر نے کہا کہ آذربائیجان میں افغان کونسلیٹ پاکستانیوں کو ویزا جاری نہیں کرتی، اگر یہ ویزا چاہیے تو وجہ بتائیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ایک تو یہاں سے پورے پاکستان میں افغانستان کے لیے ویزا فری دیا جاتا ہے، اس لیے اس میں ہماری بچت ہے، جبکہ ایران کا ویزا پاکستانیوں کے لیے کافی مہنگا پڑ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو ایران کے حالات ہو چکے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ مزید ہم نے اپنا ٹریول روٹ ان کو بتایا کہ ہمیں آذربائیجان سے ایک فیری ملے گی، جس پہ ہم $50 کرایہ دے کر ترکمان باشی جو بندرگاہ ہے ترکمانستان کی وہاں پہنچیں گے، اور پھر ترکمانستان کی بندرگاہ سے ہم ایک ٹرین لیں گے، جس میں قریباً $10 کی ادائیگی کر کے ہم افغانستان کے قریبی شہر مرے پہنچ جائیں گے، اور یہ کوئی 940 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 940 کلومیٹر کے سفر کرتے ہوئے ہم 300 کلومیٹر تورغنڈی اور وہاں پر سیرہیبٹ سرحد ہے وہاں پر پہنچیں گے، اور اس سرحد کے ذریعے ہم افغانستان میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ پلان سن کر کونسلر مسکرائے۔ ہم نے بتایا کہ 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہم ٹیکسی کے ذریعے سرحد آباد میں پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد تورغنڈی سے فیصل آباد بذریعہ ہرات کابل تورخم مردان سے ہم فیصل آباد پہنچ جائیں گے۔ ہمارا ٹریول پلان سن کر کونسلر مسکرائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی مشکل اور خطرناک سفر ہوگا، تو آپ افغانستان کی بجائے ایران سے کیوں نہیں پاکستان پہنچنا چاہتے، کہ آپ نے کابل تک کا ایک راستہ اس طرح سے بنایا ہے کہ آپ جمرود سے ہوں گے، تورخم سے نکلیں گے، اور پھر جمرود کی طرف سے ہوتے ہوئے مردان، اور پھر مردان سے ہوتے ہوئے فیصل آباد پہنچیں گے۔ تو مردان اور جمرود کی بجائے اگر آپ فیصل آباد جانا چاہتے ہیں تو ایران کا راستہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ ہم نے پھر وہی بات بتائی کہ ایران کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کا خدشہ ہے، جس میں خدشہ ہے کہ کافی لوگ نہ مارے جائیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا راستہ جہاں پہ ایران کی نسبت اس وقت حالات بہتر تھے اس کو اپنایا جائے۔
تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم کوئی رکا لے آئیں پاکستان ایمبیسی سے، تو لیکن ہم پاکستان ایمبیسی کا رکا لینے نہیں گئے، چونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ پاکستان ایمبیسی ہمیں کوئی ایسا رکا دے گی، ایسا لکھ کر دے گی اپنے لیٹر ہیڈ پر کہ ہمیں ویزا دے دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے 10 دن ہو چکے تھے اور 14 دن میں پھر پولیس رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے آذربائیجان کی۔ پولیس رجسٹریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد آذربائیجان سے نکل جائیں تاکہ ڈاکومنٹیشن سے بچ سکیں، ورنہ پولیس رجسٹریشن میں پچھلے 14 دن کے قیام کے کاغذات جمع کرنے پڑتے تھے اور وہ کاغذات کی بنیاد پہ پولیس نے ہمیں رجسٹر کرنا تھا۔ اس لیے ہم نے سفارت ایران کے ایمبیسی کا رخ کیا اور وہاں پر تقریباً انہوں نے ہمیں ٹرانزٹ ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے ٹورسٹ ویزا ملے گا اور جس کی کل قیمت لیٹر آف انویٹیشن ملا کر 12,000 فی بندہ ہوئی، جو کہ ایک مہنگا ویزا تھا۔ جب ہم پاکستان سے آئے تھے تو 6,000 تقریباً ایک ویزا ٹرانزٹ میں ہمیں پڑا تھا، اور یہاں سے ہمیں 12,000 روپیہ میں فل ٹورسٹ ویزا پڑ رہا تھا، اور یہ ویزا بہت مہنگا تھا کہ ہم 3 افراد 24,000 کے قریب پاکستانی روپیہ کا خرچہ کر کے بذریعہ ایران ہمیں واپس جانا پڑتا تھا۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت مشکل ہے اور بڑی ہی یہ مہنگی خبر ہے کہ جب وہ آذربائیجان چلے جائیں اور بذریعہ روڈ اگر وہ واپس آنا چاہیں تو پھر ان کو ٹرانزٹ ویزا نہیں دیا جاتا بلکہ ٹورسٹ ویزا دیا جاتا ہے، اور ٹورسٹ ویزا کی قیمت ایک شخص کے لیے 12,000 روپیہ ہوتی ہے۔ اور جبکہ چونکہ ایران کی بارڈر پاکستان کے ساتھ بھی ہے اور آذربائیجان کے ساتھ بھی ہے، اس لیے سفارتی سطح پہ انہیں کو چاہیے کہ پاکستانی جو سیاحت کی غرض سے ان کو ٹرانزٹ ویزے دیں اور اسی کی فیس لیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ سفارتی سطح پر معاملہ اٹھایا جائے اور ایران کی ایمبیسی سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ پاکستانیوں کو جو آذربائیجان میں بغرض سیر و سیاحت یا کاروبار بھی ہوں، اگر وہ ایران کا روٹ اختیار کرنا چاہیں تو ان کو ٹرانزٹ ویزا دیا جائے، ٹورسٹ ویزا نہ دیا جائے۔ ٹورسٹ ویزا ان سیاحوں کے لیے ہوتا ہے جو اس ملک میں کچھ عرصہ قیام کرنا چاہیں، وہاں کے سیر و تفریح کرنا چاہیں، لیکن ٹورسٹ ویزے کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور ٹرانزٹ ویزا صرف ہم نے ڈیسٹینیشن اپنی پر پہنچنا ہوتا ہے۔ جب آذربائیجان میں ہم ہوں تو ہماری ڈیسٹینیشن چونکہ پاکستان ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ قسط اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی قسط میں نئی باتوں کے ساتھ نئی باتیں ہوں گی، نئے واقعات ہوں گے اور ہماری آذربائیجان سے واپسی ہوگی آسترا کے ذریعے، اور آسترا سے مشہد ہم پہنچے تو مشہد میں ہمارا قیام بڑا دلچسپ رہا۔ تو قسط نمبر 18 میں آپ دیکھ سکیں گے میرا اور میرے خاندان کا سفر باکو آذربائیجان سے بذریعہ آسترا، اور آسترا میں ہم نے قیام کیا۔ وہاں پر ہم نے انٹرویو کیا وہاں کے نباتیات کے ماہر کا، جنہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا گارڈن قائم کیا ہے ایک مخصوص قسم کے پودے کا، جو صحرا میں بھی ہوتا ہے، میدانوں میں بھی ہوتا ہے اور سمندر میں بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھ سکیں گے اگلی قسط میں اس پودے کے بارے میں جو انہوں نے کیکٹوس کے نام سے اپنے بہت بڑے گارڈن ہوم میں اس کی چمن آرائی کی ہوئی ہے، اور کیکٹوس انہوں نے بڑا ہی اچھے طریقے سے اس کی مختلف قسم کی قسمیں اور صحرائی کیکٹوس بھی وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر میدانی علاقے کے کیکٹوس بھی موجود ہیں۔ تو یہ کاکٹوس یا کیکٹوس یا جس کو کیکٹائس بھی کہا جاتا ہے، یہ پودا اور آسترا کا سمندر کے اس کی جولانیاں کیسی ہیں یہ دیکھ سکیں گے ہم قسط نمبر 18 میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور نگری چینل کو کلک کیجئے۔